اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا ان ارد الی الارض للعمر۔ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میں انتہائی بری عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، یعنی بڑھاپا جس میں ایک انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور چلتے پھرتے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ واقعہ۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 56 ہے۔ اس کی ٹوٹل 96 آیات ہیں اور مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اذا وقعت الواقعہ، اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے something happened یا something to be happened، مطلب کوئی چیز جو ہے اس کا ظہور پذیر ہونا، کسی کام کا ہونا، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا، یعنی کوئی کام ہوا یا کچھ ہوا، انسیڈنس ہوا، وقوع پذیر ہونے کے معنی میں۔ اور بیسیکلی یہ قیامت کا ایک نام ہے کہ جب وہ وقوع پذیر ہونے والی ہو جائے گی۔ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے اور توحید کے حوالے سے بھی دلائل دیے گئے ہیں، البتہ نبوت، رسالت اور وحی کا کوئی ذکر نہیں۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک قیامت کے وقوع کی علامات اور انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک سابقون کے لیے جنت کی نعمتوں کی تفصیل ہے۔ آیت نمبر 27 سے 40 تک جنت میں اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا مقام بتایا گیا۔ آیت نمبر 41 سے 56 تک بائیں ہاتھ والوں کے عذاب اور بدحالی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 57 سے 74 تک کائنات میں اللہ کی قدرت اور نعمتوں کے آثار بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 75 سے 80 تک قرآن کی عظمت پر ستاروں کے مقام کی قسم کھائی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 81 سے 96 تک موت کے وقت کے حالات بتائے گئے، انسانوں کی بے بسی کا تذکرہ ہے اور 3 قسم کے انسانوں کی انجام کے بارے میں واضح کیا گیا۔ آئے اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز قیامت کے دن کی کنفرمیشن سے ہوتا ہے کہ جب وہ ہونے والی ہو گزرے گی اور اس کا آنا انایویٹیبل ہے، مطلب وہ ہر حال میں آئے گی۔ اور پھر اس دن کے حالات کی تفصیل بیان کی گئی۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ یا بیس ہے خے، فے اور زواد، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پست کرنے والی، نیچا دکھانے والی۔ اور رافعہ اس کا بیس ہے رے، فے اور عین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنے والی یعنی عزت دینے والی۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ جب وہ آئے گی یعنی قیامت، تو بہت سے لوگ جو اس دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کا سب ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گا۔ مطلب وہ جو بہت اونچے محلوں میں رہا کرتے تھے، امیر، وزیر، اعلیٰ نسلوں سے تعلق رکھنے والے، عیش کی زندگی گزارنے والے، ان کے سارے رتبے خاک میں مل جائیں گے اور وہ اپنے برے اعمال اور تکبر کی وجہ سے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس دنیا میں چاہے غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے چوکیدار، صفائی کرنے والی، نوکرانی وغیرہ، لیکن اللہ پر ایمان لانے والے اور تقوی والے تھے، تو انہیں اس دن عزت و اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا۔ تو اسی مناسبت سے آخرت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی تاہ و بالا کر دے گی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دے گی۔ پھر دیگر چیزوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جب زمین زلزلے سے ہلا کر رکھ دی جائے گی، مطلب خطرناک بھونچال آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا چورا چورا ہو کر اڑنے لگیں گے، تب تم سب لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اور یہ وہی 3 گروپس ہیں جن کا انجام کا تذکرہ سورہ رحمان میں بھی ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی بتایا گیا کہ ایک گروہ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کا، اور کیا کہنا ہے ان دائیں ہاتھ والوں کا، یعنی جن کا اعمال نامہ ان کے رائٹ ہینڈ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ والے کیا بد نصیب لوگ ہوں گے جن کے اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملیں گے، اور آگے بڑھنے والے کیا زبردست حالات میں ہوں گے وہ سبقت لے جانے والے۔ یہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور ان میں سے اکثریت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور تھوڑے سے بعد کے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، اور یہ لوگ سجی ہوئی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے
تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ایسی شراب کے جگ اور گلاس لے کر ان کے آس پاس پھریں گے جس سے نہ تو ان کی عقل خراب ہوگی اور نہ ہی سر میں درد وغیرہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ جو بتایا گیا کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں خاندانی کچھ ہوتے ہیں، میڈس وغیرہ جو بہت عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ہماری سمجھ آ گئی ہوتی ہے اور ہمیں ان کی سمجھ آ گئی ہوتی ہے، اور وہ کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد وہ میڈ جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر ہمت نہیں رہتی کام کرنے کی، تو اس وقت ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کبھی اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جنت میں جو خدمت گزار ہوں گے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں یعنی جوان رہیں گے اور ہمارے لیے حاضر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے وہاں اور بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا جنت میں، جیسے پھل، پرندوں کا گوشت، بڑی آنکھوں والی حوریں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، اور مزید وہ وہاں کوئی فضول بات، کوئی گفتگو بھی نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، یعنی اچھی اور پاکیزہ باتیں ہوں گی۔ اس کے برعکس اس دنیا میں کئی دفعہ ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کوئی فضول بات نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، لیکن اکثر دوسرے لوگ کوئی ایسا ٹاپک یا ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں جس میں ہم بھی مشغول ہو کر گناہ کما لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو جنت کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہاں اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، کوئی فضول یا بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اگلی آیات میں دائیں ہاتھ والوں کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کر کے وضاحت کی گئی کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد پہلے لوگوں کی اور بہت سے بعد میں آنے والوں میں سے بھی ہوں گے۔ پھر بائیں ہاتھ والوں کے حالات واضح کیے گئے کہ وہ دھوئیں اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں بھری زندگی گزار رہے تھے، یعنی عیش و عشرت والی خوشحال زندگی، لیکن وہ بھاری گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے لیے زقوم اور کھولتے پانی کی مہمانی کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیات میں انسان کی نطفے سے تخلیق کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا تم جو انٹرکورس کرتے ہو اس کے بعد اس نطفے سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم کریٹ کرتے ہیں؟ مطلب کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد بھی۔ پھر موت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے ہی موت کو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں اور تمہیں ایک ایسے جہان میں بھیج دیں جس سے تمہیں بالکل بھی واقفیت نہیں۔ اس سے ایک مراد تو عالم برزخ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ یہ سب کچھ پتہ چلنے کے باوجود تم لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ مطلب ان حقائق پر غور کیوں نہیں کرتے اور کوئی نتیجہ کیوں نہیں اخذ کرتے؟ اس کے بعد کھیتی اور فصل کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کیا یہ سب تم اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو فصل کو چورا چورا کر ڈالیں اور پھر تم لوگ صرف افسوس کرتے رہ جاؤ۔ اگلی آیات میں پانی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو تمہارے لیے کڑوا بنا دیتے کہ تم اسے پی نہ پاتے۔ پھر سرسبز درخت سے آگ جلا کر اس سے مستفید ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کیا یہ درخت تم نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے ہی ان درختوں کو پیدا کیا، نہ صرف گھروں میں مقیم لوگوں کے لیے بلکہ مسافروں کی آسانی کے لیے بھی۔ یعنی جیسے جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، درخت کے اوپر اگر کوئی پھل وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ کھا بھی لیتا ہے، تو مسافروں کے لیے بھی خاص طور پر درختوں میں آسانی ہوتی ہے۔ بس اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرو، جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارے لیے فصلیں اور اناج پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، درخت اور آگ پیدا کی تاکہ تم ان کھانوں کو پکا کے کھا سکو، اور سردی میں بھی آگ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 75 میں ایک قسم کھائی گئی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ یا ستاروں کی منزلوں کی۔ اس سے ایک مراد ستاروں کے مدار بھی ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کے گرنے کی جگہ سے مراد ہے جب ایک ستارہ جو ہے وہ اپنی لائف جو پوری کر لیتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس بلیک ہول کے متعلق سائنس کے پاس بھی ابھی کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ قسم کھانے کے بعد اگلی آیت میں کہا گیا کہ بے شک یہ ایک بہت ہی عظیم قسم ہے۔
یعنی اس میں کسی چھوٹی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ قسم کھانے کے بعد اگلی آیت میں اس قسم کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دس از سم تھنگ ہیوج۔ پھر جواب قسم کے طور پر قرآن کی عظمت اور اوصاف واضح کیے گئے کہ ایک انتہائی عزت والا کلام ہے، چھپی ہوئی لوہے محفوظ میں درج ہے، اور اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس حوالے سے بعض علماء نے اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ قرآن کو وضو کے بغیر نہیں چھونا چاہیے، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس میں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس قرآن کو صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں، یعنی اس کی سمجھ یا فہم کو حاصل کرتے ہیں جو روحانی طور پر پاک ہیں۔ نیکسٹ آیت میں بتایا گیا کہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہو؟ اس کے بعد انسان کی موت کے وقت کے حالات کی وضاحت بیان ہوئی ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم لوگ بے بسی کے عالم میں اپنے پیارے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تمہاری نسبت اس جان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا، مطلب تمہاری استطاعت سے باہر ہے۔ موت کی حقیقت واضح کرنے کے ساتھ ہی آخرت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں، کنٹرول نہیں، تو پھر اپنے اس مرنے والے پیارے کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ اور آخر میں دوبارہ انہی 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا جن کے متعلق سورہ کے آغاز میں اشارہ کیا گیا تھا، یعنی مقربین، اصحاب الیمین اور گمراہی میں پڑے ہوئے جھٹلانے والے لوگ۔ ان سب کا انجام واضح کر کے یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ سب کچھ بالکل برحق ہے، اور سورت کا اختتام میں دوبارہ اللہ رب العظیم کے نام کی پاکی کا حکم دیا گیا، اور یہاں پہ یا قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ کے نام کا ذکر آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کے اسماء و صفات، کیونکہ صفات بھی نام کے زمرے میں آتی ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں بھی ایک دوسرے کو ان کی صفات پر نام دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی سچ بولتا ہو تو ہم اسے سچا کہیں گے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا صادق الامین۔ اسی طرح اگر کسی کی عادت ہو جھوٹ بولنے کی تو اسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے جھوٹا کہتے ہیں، اچھا وہ جھوٹا بندہ۔ اسی طرح اگر کسی کا رنگ صاف ہے تو وہ گوری سی لڑکی، موٹی عورت، چھوٹے قد والا، لمبا سا، یہ سارا جو ہے مطلب اس بندے کی صفت ہوتی ہے جس کو ہم اس کے نام کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی مراد ہے اللہ کے اسماء اور صفات، دونوں چیزیں۔ اس صورت کے احکامات کے حوالے سے اس میں ایک ہی حکم 2 جگہ پہ ریپیٹ ہوا ہے، ایک آیت نمبر 74 اور دوسرا آیت نمبر 96 میں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کریں یا تسبیح کریں۔ اور اہم آیت کے حوالے سے آیت نمبر 95، اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یعنی وہ تینوں گروہوں کا انجام بتایا گیا، اور اینڈ پر یہ کومنٹ دیا گیا کہ بے شک یہ ایک یقینی برحق بات ہے، اور اس میں 3 قسم کی تاکید ہے۔ یعنی یہ جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں، جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تاکید آئی ہے انا کے ساتھ، انا کا لفظ ایڈ ہوتا ہے کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، شک دور کرنے کے لیے۔ پھر دوسری تاکید اس میں لام تاکید ایڈ ہے، لا ہوا، ہوا کے اوپر جو لام ہے اس سے پہلے وہ لام تاکید ہے، تاکید کے لیے سم ٹائمز لام بھی ایڈ ہوتا ہے۔ 2 تاکید ہو گئی، ایک انا اور ایک لام تاکید، اور تیسرا اس میں حصر کا مفہوم ہے، ہوا حق الیقین، ہوا کا لفظ جو درمیان میں آیا ہے مبتدا اور خبر کے، تو وہ بھی ایک ایڈیشنل تاکید ہے۔ یقین کا لفظ قرآن پاک میں 3 دفعہ آیا ہے مختلف شکل میں، یعنی اس کی آپ کہہ لیں کہ 3 قسمیں ہیں یا 3 سٹیجز ہیں یقین کی۔ ایک ہے علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہوتا ہے، سورہ تکاثر میں آیا ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی انفارمیشن دی، کوئی علم دیا، اور آپ نے اس پر یقین کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی یقین کا علم۔ اور دوسرا ہے عین الیقین، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ کو یقین آ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ آ کے آپ کو انفارمیشن دیتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو اگر تو آپ نے اس میں ٹرسٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نے اس کا جو بات بتائی آپ نے اس کے علم سے یقین حاصل کیا، علم الیقین۔ اسی طرح جیسے نبی اور رسول آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو
انفارمیشن دیتے ہیں. تو جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ علم الیقین کنڈیشن میں آتے ہیں. اور اس کے بعد یقین کی دوسری ٹائپ ہے عین الیقین. اس کا مطلب ہوتا ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور یقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ اگر کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ کھڑکی سے پردہ ہٹا کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا یقین حاصل کر لیا کہ ہاں واقعی بارش ہو رہی ہے. اور تیسری یقین کی سٹیج ہے حق الیقین، یعنی یقین کا حق ہو جانا یا اس کو سچ ثابت ہو جانا. اس سے ایک مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی بندہ کوئی انفارمیشن دیتا ہے، کوئی بتاتا ہے وہ چیز سچ نہیں ہوتی. آپ سم ٹائمز اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہوتی، یعنی آپ کو وہ غلط سمجھ آئی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا تھا. تو یہ جو حق الیقین ہے اس سے مراد ہے آپ نے اس کو محسوس کر لیا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کھڑکی کھول کے اپنا ہاتھ باہر نکال کے بارش کی قطروں کو جب اپنے ہاتھوں پہ اپنی حصوں کے ذریعے محسوس کر لیا تو وہ ہے حق الیقین، یعنی یقین جو ہے وہ ثابت ہو گیا، حق ہو گیا. تو یہ تھی 3 قسمیں یقین کی، اور اس کے ساتھ ہی اس صورت کا خلاصہ اور اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اپنا لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.